طلباء کی یہ کلاس ہے، کیا خیال ہے؟ کچھ روک ٹوک کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہیں بتائیں ذرا، آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں، دل نہیں چاہتا کیوں جی؟ اوپر طالبات بھی کچھ بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے بیان کروایا ہی اسی لیے کہ جی ہماری طالبات کی کلاس آئے گی اور آپ بیان کریں گے۔ اب جب بیان کروایا اسی لیے تو پھر روک ٹوک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ویسے مزہ یہ ہے کہ آج میں روک ٹوک کروں گا تو انشاءاللہ تو نہیں آئے گا کسی کو۔ آج اتنی بات کافی ہے، باقی پھر سے ہی یا آگے بھی بات بتائیں؟ آگے بھی بتائیں، چلیں دیکھیں۔ آج آپ کو 4 موتی دینا چاہتا ہوں جو اپنے بڑوں سے ہم نے لیے اور اب آپ کو ہم دیتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ ہیرے اور موتی سے زیادہ قیمتی باتیں ہیں۔ جو اصلاح کے طلبگار ہوں ان کے لیے یہ ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ 4 باتوں کا خیال رکھے۔ کتنی باتوں کا خیال رکھے؟ 4 باتوں کا۔ میں آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مراقبہ نہ کر سکیں۔ یہ مجھے تسلی ہو گئی کہ آج آپ کو تو نہیں چڑھے گا۔ چار باتیں طالب علم کے لیے ہیرے اور موتی کا درجہ رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو طالب علم ہو اس کو چاہیے کہ وحدت مطلب اختیار کرے۔ کیا اختیار کرے؟ وحدت مطلب۔ وحدت مطلب کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام، اپنے کام سے کام۔ طالب علم جو ٹھہرا تو بس علم حاصل کرنے میں لگا رہے۔ ہر وہ چیز جو اس کے علم میں رکاوٹ بنتی ہے اس سے بچے۔ ہر وہ کام جو علم سے دوری کا سبب بنتا ہے اس کو اپنے لیے مضر سمجھے۔ وہ سب کام کرے جو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وحدت مطلب۔ اس کو اپنی فکر لگی ہوئی ہو۔ پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہیں نو کہیں دی تو بلی نو دہیں دی۔ کسی کو کسی کی فکر ہوتی ہے اور بلی کو دہی کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت بلی بیٹھ کے دہی کے بارے میں سوچتی ہے، دہی کے بارے میں تصور باندھتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دہی کو تلاش کرتی ہے، سونگتی ہے تو دہی کو ڈھونڈتی ہے، اس کو دہی کی تلاش ہے۔ تو طالب علم کو بھی ہر وقت علم کی تلاش ہونی چاہیے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ جہاں سے بھی اسے یہ ملے تو جیسے گمشدہ چیز کو بندہ لے لیتا ہے تو مومن اس اچھی بات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے اصاغر سے بھی علمی فیض پایا۔ ہمارے اکابر نے
اصاغر سے بھی علمی فیض پایا. اب دیکھیے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی، خواجہ عثمان دمانی رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی، تو اس وقت ان کے بیٹے خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے. لڑکپن کی عمر تھی، اور لڑکپن کی عمر لاؤ والی پن کی عمر ہوتی ہے. ان کے اس وقت استاد تھے جو بڑے بھاری عالم تھے، صاحب تفسیر. وہ ان کو پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سلوک سیکھتے تھے. جب حضرت کی وفات ہو گئی تو جماعت کے اکثر لوگوں نے خواجہ سراجی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع بیعت کر لیا، لیکن یہ تو ان کے استاد تھے. استاد بہرحال استاد ہوتا ہے، اور تھے بھی بہت بڑے عالم. حضرت مولانا حسین علی وہاں بچنا والے تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت باقی لوگ بیعت ہو گئے تو آپ کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے سے آگے سے کہہ دیا چھوڑا لی گل ہے بھائی، بچوں والی بات ہے، لڑکا ہے بچہ ہے، کیا بیعت ہوں. کچھ عرصہ گزر گیا تو اب وہ شیخ ڈھونڈتے ہیں تو ان کی طبیعت کسی کے اوپر آمادہ ہی نہیں ہوتی. استخارے کیے، استخارے کرنے کے بعد جب بھی استخارہ کرے انہی کا نام نکلے. بالآخر سمجھ گئے کہ شاید اللہ نے میرا حصہ انہی کے پاس رکھا ہے. تو ایک دن پھر بیعت کی نیت سے آگے اپنے شاگرد کے پاس جن کو پڑھایا تھا، اور ظاہر میں جو حضرت کے سامنے بچے ہی کی حیثیت رکھتے تھے، ان سے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں. حضرت کو بھی کشفن پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہوا ہے. تو خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استاد جی ول چھوڑا میں وس پہ گئے ہو. استاد جی ول چھوڑا میں وس پہ گئے ہو، یعنی آپ نے تو کہا تھا بچوں والا مسئلہ ہے، تو پھر آپ بچوں کے پاس آ گئے. چنانچہ انہوں نے بیعت کی اور پھر ان سے خلافت پائی. قریب کے دور میں اکابر کا اصاغر سے فیض پانا، اس کی اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس سے بیعت کرے کہ جس کے خود استاد ہو. ہمارے اکابر اتنے اخلاص والے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر چھوٹوں سے بھی کوئی اچھی بات مل جائے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں محسوس کرنی چاہیے. چھوٹوں کی بات کو اس لیے رد کر دینا کہ چھوٹوں کی بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو پہلی بات جو طالب علم کو فائدہ دیتی ہے وہ کون سی ہے؟ کہ اس کے اندر وحدت مطلب ہونا چاہیے. شیطان بڑا شیطان ہے، وہ طالب علم کا پیچھا نہیں چھوڑتا کہ اب انہوں نے مدرسے میں نام لکھوا دیا، چلو اب ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دو. ہو سکتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ
تیاری کر کے آتا ہو. طالب مدرسے میں نام لکھوا دو. اللہ شیطان اتنا مہربان ہو کے آتا ہے کہ کیا بتائیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ علم پڑھ رہا ہے اور کل کو یہ اکیلا نہیں بلکہ ہزاروں کو بھی آگے ہدایت کے راستے پہ لے کے چلے گا. تو وہ زیادہ برے انداز سے اس بندے کا پیچھا کرتا ہے, اس پر حملے کرتا ہے, اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے, اس پہ جال ڈالتا ہے, اس کو ڈگمگاتا ہے, اس کو پھسلاتا ہے. مثال کے طور پر جب رات کو سونے کا وقت ہے تو اس وقت جاگ کر باتیں کرنے کی ترغیب دے گا. بڑا مزہ آئے گا باتیں کرنے میں. اور جب پیریڈ میں بیٹھنا ہے تو اس وقت مراقبہ کرنے کی ترغیب دے گا. بڑی یکسوئی محسوس ہوگی. وہ ملعون یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص علم سے محروم ہو جائے. اسی لیے طالب علم کو خارجی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. چنانچہ استاد نے سبق پڑھانا شروع کیا اور شیطان نے ایک صاحب کو آ کر گدگدی کی. یہ سوال پوچھا, سبق پڑھایا جا رہا ہے کتاب کا اور یہ مسئلے پوچھ رہے ہیں حالات حاضرہ کے, اور خوب بحث چل رہی ہے اور کوئی بھی یہ بات نہیں سمجھ پا رہا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں 2 صفحے پڑھنے تھے وہاں چوتھا حصہ صفحے کا پڑھ کر پیریڈ ختم. شیطان خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے ان کو سکور نہیں بنانے دیے. ہر لائن ان کا سکور تھا, میں نے ان کو سٹاپ کر دیا. اور استاد کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو تھوڑا ہی پڑھانا پڑا, تیاری کی ہوئی ہے, کل بھی کام آ جائے گی. استاد تو خوش ہوتے ہیں. ان کو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ بھائی جب پوچھنے والے اپنے من مرضی سے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو استاد کو تو وہ اطمینان دلا دے گا, اس کے دل میں رعایت ڈالے گا. آخر یہ دفتروں میں جانے والے لوگ ہیں, یہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, میں ان کو ڈانٹوں نہیں, سختی نہ کروں, چلے نہ جائیں, ٹوٹ نہ جائیں, ان کی رعایت کرنی چاہیے. ادھر سوال ڈالے گا, ادھر رعایت کی بات ڈالے گا. چنانچہ استاد بھی نہیں ٹوکے گا, رعایت کرے گا. مگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ چند لائنیں پڑھ کر پیریڈ ختم, دن نکل گیا. اس شیطان مردود نے اپنے مقصد میں کامیابی پا لی. خیر خواہی یہ تھی کہ اگر کسی ایک شاگرد نے کوئی ارریلیونٹ سوال پوچھا تو چلو ایک آدھ بار پوچھنا تو کوئی نہیں, لیکن اگر اس کو عادت ہی بنائے جا رہے ہیں, ماحول ہی بنتا جا رہا ہے, تو دوسرے اس کو ٹوکیں کہ بھائی اس وقت ہم سبق پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہمیں سبق پڑھنا ہے, جو کتاب ہے, نصاب ہے. یہ خارجی باتیں خارج میں جا کر ہوں گی. تو اول تو ساتھ والے بھی انکریج کرتے ہیں کہ ہاں ہاں پوچھو, اور اوپر سے استاد کو چاہیے تھا کہ اگر ایک سوال پوچھ لیا تو چلو رعایت کر کے جواب دے دیا, دوسری مرتبہ پوچھے تو جھڑک دے کہ بھئی مجھے سبق پڑھانا ہے, سبق پڑھانے دو, اس کے لیے مستقل الگ وقت لینا, حالات حاضرہ,
نئے نئے مسائل. چنانچہ پڑھ کوئی ٹاپک رہے ہوتے ہیں اور بحث کسی ٹاپک پہ ہو رہی ہوتی ہے. پڑھ جنازے کی باتیں رہے اور بحث بینکاری کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. کیا تعلق ہے جنازے کے سبق کے ساتھ بینکاری کا؟ کوئی مردے نے آ کے بینکنگ تھوڑی کرنی ہے. دل میں ڈالے گا نہیں، آخر پوچھنی چاہیے نا یہ بات. دل میں ڈالے گا، سوچ سوچ کے نکالو کوئی سوال تاکہ پوچھو استاد سے. یہ جو ارریلیونٹ سوال ہے نا، یہ استاد کو بریکیں لگانی ہے. اور یہ خیر خائی نہیں ہوتی، یہ بے وقوفی ہوتی ہے. اپنا بھی وقت ضائع کرنا اور جو کلاس کے 8-10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی وقت ضائع کرنا. استاد کو چاہیے ایسے سوالات کو نظر انداز کر دیا کرے، ان کو بالکل اپنے سبق کے اوپر رکھے. یہ خارجی باتیں زہر کی مانند ہیں طلباء کے لیے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ پھر شیطان طلباء پہ خوب مہربان ہو کے آتا ہے. ہمارے اکابر کا یہ حال تھا کہ انہوں نے جو کتاب پڑھانی ہوتی تھی نا، اس کتاب سے نیچے والی کتاب جو پچھلے سال انہوں نے پڑھی ہوتی تھی وہ بھی طلباء کو پہلے پڑھاتے تھے تاکہ بنیاد بنے، پھر اصل کتاب پڑھاتے تھے. اور آج حالت یہ ہے کہ جو اصل کتاب ہوتی ہے اس کا پورے سال میں کبھی تیسرا حصہ پڑھایا جاتا ہے، کبھی زیادہ سے زیادہ آدھا حصہ پڑھایا جاتا ہے. تو باقی آدھے سے تو محروم ہو گئے نا. وقت تو لمیٹڈ ہے. اس لیے کلاس کے اندر اس بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ کہیں وقت تو نہیں ضائع ہو رہا. تو اس کا نام کیا ہے؟ وحدت. اونچا بولیں، ذرا اور اونچا بولیں. تو کیا آج کے بعد وحدت مطلب کا خیال رکھیں گے یا استاد کا وقت ضائع کریں گے، ساتھیوں کا وقت ضائع کریں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے، شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنیں گے؟ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے طلباء سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں جاہل بنا دیا. طلباء سے فرمانے لگے کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں جاہل بنا دیا. طلباء بڑے ہیں نا کہ ہماری شیخ الحدیث ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں جاہل بنا دیا. تو جب دیکھا کہ وہ متحیر ہیں، متعجب ہیں، تو پھر فرمایا کہ اچھا دیکھو، جب اچھے ایام تھے اس وقت طلباء میں استعداد اتنی ہوتی تھی، طلباء میں استعداد اتنی اچھی ہوتی تھی کہ ہم لوگ جب حدیث کا درس دینے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، کوئی طالب علم ایسا سوال نہ پوچھ لے کہ جس کا جواب ہمیں نہ آتا ہو اور ہماری صبح کی نہ ہو گئی، ہماری رسوائی نہ ہو گئی. ہماری یہ حالت ہوتی تھی کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگ کے ہم آیا کرتے تھے. اور تمہارے لگے کہ آج یہ حالت ہو گئی کہ گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ دعا مانگ کے نکلتے ہیں کہ یا اللہ، پوری کلاس میں کوئی ایک لڑکا تو بچہ تو ایسا ہو جو ہماری بات کو سمجھنے کے قابل ہے.
اب دیکھو بات کہاں سے کہاں پہنچی. تو اس لیے میں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں جاہل بنا دیا. تو طالب علم کے لیے پہلا موتی کیا ہے؟ وحدت مطلب. ہمارے اکابر اس معاملے میں اتنا خیال کرتے تھے کہ کسی خارجی چیز کو پڑھتے ہی نہیں تھے. اور آج کل تو طلباء ماشاءاللہ اخبار کے بغیر شاید ان کا ناشتہ ہی نہیں ہوتا. ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، حقیقت احوال واقعی، ملک میں کیا ہو رہا ہے تو ادھر کیا ہو رہا ہے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے دارالعلوم گیا تو اس وقت مجھے پیچھے سے عزیز و اقارب کے جو خطوط آتے تھے میں ڈر کے مارے ان کو پڑھتا نہیں تھا. اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ اگر خوشی کی خبر ہوئی تو میرا گھر جانے کو جی چاہے گا، پڑھائی بھی دل نہیں لگے گا، اور غم کی خبر ہوئی تو طبیعت پہ اداسی چھائے گی، مجھے باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تم دوران سال میں اپنے عزیز و اقارب کے خطوط بھی نہیں پڑھتا تھا. ایک گھڑا بنایا ہوا تھا، اس گھڑے میں ڈال دیتا تھا. جب میں سالانہ امتحان دے کر فارغ ہوتا تو پھر اس دن سارے خطوط نکال کر میں پڑھا کرتا تھا. پھر اس کی لسٹ بنایا کرتا تھا. جن کو خوشی کی خبر ہوتی ان کی الگ لسٹ، جن کی غم کی خبر ان کی الگ لسٹ. پھر واپس اپنے وطن آتا تو خوشی والوں کو جا جا کر مبارکباد دیتا اور غم والوں کو جا کر پرسے کے احوال کہتا. میرے رشتے دار مجھ سے بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے ہماری بات کو پورا سال یاد رکھا. انہیں کیا پتا تھا میں نے ان کے خط کو پڑھا ہی سال کے بعد ہوتا. کہاں ہمارے اکابر کا یہ عمل کہ خط کو بھی سال کے بعد پڑھتے تھے، اور کہاں ہمارا یہ عمل کہ ہم کلاس کے اندر بیٹھ کر غیر ضروری قسم کی باتیں چھیڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے بحث کر رہے ہیں. ایسے بحث کرتے ہیں جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگردوں کی 40 شاگردوں کی محفل تھی نا، جو سب کے سب مجتہد درجے کے لوگ تھے. سب وقت ضائع ہوتا ہے. جو نصاب کا علم ہے طالب علم کو چاہیے کہ بس اس پر اپنی توجہ دے. پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات کیا تھی طالب علم کے لیے؟ وحدت مطلب. چنانچہ سہارنپور کے ناظم تھے، ان کا نام تھا مولانا اسعد اللہ. سہارنپور کے ناظم رہے ہیں، مظاہر العلوم سہارنپور کے مولانا اسعد اللہ. فرمایا کرتے تھے کہ فلاں سال اس طالب علم کے ساتھ میں ایک کمرے میں رہا، فلاں سال اس طالب علم کے ساتھ میں ایک کمرے میں رہا، اور اگر میں اس بات پر قسم اٹھاؤں کہ ہم نے کمرے میں آپس میں پورا سال کبھی کلام نہ کیا تو میں حانس نہیں بنوں گا. دو طالب علم ایک کمرے میں رہ رہے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ اگر میں قسم اٹھاؤں نا کہ پورا سال ہم نے کمرے میں آپس میں گفتگو نہ کی تو میں حانس نہیں بنوں گا، میری قسم نہیں ٹوٹے گی.
جو جبال العلم بنے، علم کے پہاڑ بنے، انہوں نے پھر علم کے تقاضوں کو بھی پورا کیا. اور آج کے دو طالب علم اگر آپس میں ملنے والے ہوں، پڑھنے والے ہوں، تو جتنی خارجی باتیں کریں گے اس کا 1% بھی وہ علمی باتیں آپس میں نہیں کریں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اکابر بہت یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، وحدت مطلب کے ساتھ علم کے حاصل کرنے کے کام میں لگے ہوتے تھے. اس لیے اس علم کو حاصل کرنے میں جتنی بھی انسان کو محنت کرنی پڑے وہ بندہ کرے. جتنی بھی محنت کرنی پڑے کرے. ایک طالب علم تھے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ رات کو چراغ جلا لیتے. آج کل تو بجلی ہر جگہ موجود ہے نا. اس وقت تو چراغ میں تیل ڈالنا پڑتا تھا اور ہر بندہ چراغ کے تیل کا خرچہ اٹھا نہیں سکتا تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار گئے اور ایک دکاندار سے یہ کہا کہ آپ اپنی دکان کے باہر ایک چراغ روز جلا دیا کریں، میں آپ کی دکان میں پہرا دوں گا. آپ اپنی دکان کے باہر چراغ جلا دیا کریں، میں آپ کی دکان کے باہر پہرا دوں گا. چنانچہ یہ کیا کرتے کہ چراغ کی روشنی میں جا کر بیٹھتے اور پوری رات اپنے مطالعے میں مشغول رہا کرتے تھے. اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ مولانا اسد اللہ نے رحمت اللہ علیہ نے طلباء کو بلایا اور کہا کہ عزیز طلباء، ہم نے جو کام بھی کیا خوب ڈٹ کے کیا. ہمیں انگریزی پڑھنے کا شوق ہوا تو ہم نے اتنی انگریزی پڑھی کہ رنگون میں ہمیں ایک اسکول کا پرنسپل بنا کے بھیجا گیا. انگریزی پڑھی تو کتنی پڑھی کہ ایک بیرون ملک میں ایک سکول کا پرنسپل بنا کر بھیجا. پھر کہنے لگے کہ ہمیں عربی پڑھنے کا شوق ہوا تو عربی اتنی پڑھی کہ ہمیں مظاہر العلوم کا ناظم اعلیٰ بنا دیا گیا. اور فرمانے لگے کہ پھر ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہوئی تو ہم نے اپنے آپ کو شیخ کے قدموں میں ایسے پامال کیا کہ شیخ نے ہمیں خلافت اور اجازت سے نواز دیا. تو طلباء کو کہا کہ یہ میں دکھاوے کے لیے بات نہیں کر رہا، اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جس کام میں ہم نے قدم اٹھایا اس کام کو ہم نے نقطۂ انجام تک پہنچایا. تو پہلا موتی طالب علم کے لیے کیا ہے؟ وحدت مطلب. ہر طرف سے ہٹ کٹ کے دین کا علم حاصل کرنے میں خوب محنت کرے. ارادہ تھا کہ چاروں باتیں آج بتائیں گے، لیکن بات کھولتے ہوئے ذرا لمبی ہوتی چلی گئی تو کافی وقت ہو چکا. تو انشاءاللہ اللہ تعالی خیر رکھے، کل فجر کے بعد باقی 3 موتی جو ہیں ان کے بارے میں پھر تفصیل بتائیں گے. جو طلب والے ہوں گے وہ پہنچ جائیں گے.